کبھی بھی اللہ کے نبی کی سنت کی تضحیق نہ کرنا. یہ کہو کہ بس جی میرے میں ابھی ہمت نہیں کرنے، تو اس پر خوش ہو کر اللہ تجھے اس عمل کو کرنے کی توفیق دے دے گا. لیکن اگر تم نے آگے سے یہ کہا جی یہ نمازی کو دیکھو جی نماز بھی پڑھتا ہے بے ایمانی بھی کرتا ہے، تو آپ کو کس نے کہا کہ یہ نمازی جو ہے یہ وقت کا نبی ہے؟ کس نے کہا آپ کو یہ بات؟ وہ تو اتنا ہی محتاج ہے جتنے آپ ہیں. یہ تھوڑی کہ یہ تو وقت آج یہ تبلیغ کے کام میں لگا ہے تو یہ وقت کا ولی بن گیا ہے. یہ تو خود کوشش کر رہے ہیں. آپ اس کو دیکھ کر کیوں چل رہے ہیں؟ کل آپ اللہ کو کہیں گے کیا اللہ رب العزت نے اس کی مثالیں دی قرآن میں؟ اللہ نے تو وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی. اللہ نے تو رسول اللہ کے بارے میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ان کی زندگی میں ہم نے رکھا ہے. تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ جو 5 وقت کا نمازی تمہیں کراچی میں نظر آئے گا اس کے پیچھے جاؤ. اللہ نے تو کہیں نہیں کی یہ بات. اور ایک بات یاد رکھو کہ جھوٹ نماز پڑھ کے کاروبار میں بےمانی کرنے والا جھوٹا یہ بہت برا انسان ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے رائٹ اکراس دا ٹیبل لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن یہ کاروباری بےمانی بھی جو ہے نا یہ انسانی لالچ کی وجہ سے، جو فطرت میں جو لالچ ہوتی ہے اس وجہ سے. اور لالچ ہماری اماں حوا سے بھی ہو گئی تھی. لالچ کس سے ہو گئی تھی؟ ہماری اماں حوا سے بھی ہو گئی تھی. تو کاروباری بےایمانی کرنے والا اور لالچ اور جھوٹ بولنے والا بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قیامت کے دن انسانوں میں کھڑا کیا جائے گا. لیکن سجدے کا انکار تو شیطان نے کیا تھا. تو بے نمازی اپنے آپ کو یہ بات کہہ کر سیٹسفائی نہ کرے کہ یہ نماز پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے. یہ اس نمازی نے تھوڑی آپ کو بولا کہ نماز پڑھو. یہ تو رسول اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے. تبلیغ میں لگنے کے بعد یہ بات مجھے شروع میں سمجھائی گئی. زندگی کے بننے اور بگڑنے کا براہ راست تعلق ہے تو نماز سے. براہ راست تعلق. جو فجر کی نماز جان کے چھوڑے گا اللہ اس کے چہرے سے صلحہ کا نور ہٹا دیں گے. صلحہ کا نور ہٹا دیں گے. جو ظہر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اللہ اس کے رزق میں سے برکت کو ختم کر دیں گے. جو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیں گے. جو مغرب کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رونا مت بعد میں. جو عشاء کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اللہ اس کو کبھی سکون چین اطمینان کی نیند نہیں دے گے. کبھی نہیں. اب یہی 5 چیزیں تو چاہیے. اس کے علاوہ اور چاہیے کیا انسان کی دنیا میں؟ تو نماز زندگی کا بننا بگڑنا اللہ نے نماز سے جوڑا. اور آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں کہ شیطان کا کام کیا ہے کہ جو چیز اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے اس چیز کو میری آپ کی نظر میں سب سے زیادہ بے قیمت کر دیتا ہے. کیونکہ وہ تو پکا ٹھکا دشمن ہے. جو چیز اللہ کے ہاں قیمتی ہے اس کو میری آپ کی نظر میں بے قیمت کر دے تاکہ میں اور آپ اللہ کی نظر میں بالکل بے قیمت ہو جائے. اور جو چیز اللہ کی نظر میں بے قیمت ہے اس کو میری آپ کی نظر میں قیمتی کر دے. یہ شیطان کا کام ہے. دھوکہ اور وسوسہ جو وہ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آدمی کی طبیعت میں اللہ کے حکموں سے آہستہ 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 اکتاہٹ آتی ہے. کرتے 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 زندگی سے اللہ کے حکم نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو میری یہ گزارش ہے آج اس مجلس میں میں اور آپ یہ دعا کریں اللہ سے یا اللہ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے تو میرے دل کی حالت کو بدل دے. آمین. تو میرے دل کی حالت کو بدل دے. یا اللہ اب تک اگر میرے
دل میں تیرے حکموں کے معاملے میں اگر کوئی شکوک و شبہات تھے تو ان شکوک و شبہات کو میری زندگی سے دور کر۔ ایک اور بات بتاؤں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ جس کے لیے بھی بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ جس کے لیے بھی بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے دین کا فہم اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس کو اللہ کے ہر حکم کے اندر اپنی آفت نظر آتی ہے، اور اس کو ہر نافرمانی کے اندر اپنا نقصان نظر آتا ہے۔